آپ کو یہ بات تو پہلے سے معلوم ہوگی کہ زمین کی سطح کا تقریباً 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں اسکولوں میں پڑھائی گئی تھی، لیکن آج ہم صرف ایک سمندر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی وسعت دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ فیکٹس فرسٹ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگرچہ یہ صرف ایک ہی سمندر ہے جو تمام براعظموں کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو مختلف ناموں سے تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ سمندر 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں: اٹلانٹک، آرکٹک، انڈین اور پیسیفک اوشن۔ آج ہم صرف پیسیفک اوشن پر بات کریں گے۔ پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم سمندر کی تہہ میں پیرو اور چلی کے درمیان کہیں ایک سوراخ کریں اور زمین کے اندر سے گزرتے ہوئے اس سوراخ کا دوسرا سرا نکالیں تو وہ بھی پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گا، شاید ویتنام اور تائیوان کے قریب۔ زمین کی سطح پر ایسے مقامات جو ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہوں انہیں اینٹی پوڈز کہا جاتا ہے۔ پیسیفک اوشن میں ایسے اینٹی پوڈز کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ صرف اس کی وسعت کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ پیسیفک اوشن کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم کبھی بھی پورے سمندر کو ایک نظر میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک ناممکن کام ہے کہ کسی جہاز سے کھڑے ہو کر پورے پیسیفک اوشن کو دیکھ لیا جائے۔ ہماری آنکھ صرف زمین کے کنارے تک دیکھ سکتی ہے اور یہ کنارہ مڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ہم دور تک نہیں دیکھ پاتے۔ اسی وجہ سے ہمیں آسمان اور سمندر ایک دوسرے کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 6 فٹ لمبا انسان سمندر میں صرف 5 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے۔ اس سے آگے دیکھنے کے لیے اسے کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہونا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر ہم پیسیفک اوشن کو ہوائی جہاز سے ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی سے دیکھیں تو بھی صرف 370 کلومیٹر تک ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اتنی ہی دوری تک دیکھنا ممکن ہے، اور بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن سے بھی جو 400 کلومیٹر کی بلندی پر گردش کر رہا ہے، پورا پیسیفک ایک نظر میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک اندازہ لگانے کے لیے آئیے گوگل ارتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے پیسیفک اوشن میں موجود بورا بورا جزیرہ۔ یہ وہ اونچائی ہے جتنی ڈرون کیمرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں تو وہ منظر نظر آئے گا جو 10 کلومیٹر بلندی پر اڑتے ہوئے جہازوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید زوم آؤٹ کرنے پر ہمیں وہ منظر دکھے گا جو 400 کلومیٹر کی بلندی سے اسپیس اسٹیشن دیکھ سکتا ہے۔ پھر بھی پورا پیسیفک نظر نہیں آتا، اور جب ہم 63,000 کلومیٹر تک زوم آؤٹ کرتے ہیں تو 95% پیسیفک اوشن نظر آتا ہے، جبکہ زمین کا صرف 5% خشکی دکھائی دیتی ہے۔ پیسیفک اوشن 16 کروڑ 52 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ رقبہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ سما سکتے ہیں۔ پیسیفک کا رقبہ 165 ملین مربع کلومیٹر ہے، جبکہ تمام زمین کا مجموعی رقبہ 140 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام براعظم، پہاڑ، صحرا اور جنگل پیسیفک میں سما سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اتنی جگہ بچے گی جس میں 8 انڈیا جیسے ملک سما سکتے ہیں۔ یاد رہے، ابھی تک ہم صرف پیسیفک اوشن کی بات کر رہے ہیں۔ اب براعظموں کی بجائے کسی دوسرے سیارے کی مثال لیتے ہیں۔ آئیے مریخ کو دیکھتے ہیں۔ مریخ کا کل رقبہ 148 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اگر ہم پیسیفک اوشن کے پانی کا موازنہ مریخ سے کریں تو پورا مریخ اپنے پہاڑوں اور گڑھوں سمیت سینکڑوں فٹ نیچے ڈوب جائے گا۔ اگر ہم بات کریں پیسیفک اوشن کی گہرائی کی تو سطح کی طرح اس کی گہرائی بھی بہت گہری ہے۔ اس کا سب سے گہرا مقام چیلنجر ڈیپ ٹرینچ کہلاتا ہے، جو سطح سمندر سے 11 کلومیٹر نیچے ہے۔ اور یہ اکیلا نہیں ہے، پیسیفک اوشن میں 3 اور گڑھے موجود ہیں جن کی گہرائی 10 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ ہیں ٹونگا ٹرینچ، فلپائن ٹرینچ اور کولر کمشٹکا ٹرینچ۔ اب آئیے پیسیفک اوشن کے چند حیران کن حقائق سنتے ہیں۔ ہر سال پیسیفک اوشن سکڑ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت ہے۔
لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جتنی تیزی سے یہ سکڑ رہا ہے اتنی ہی تیزی سے اٹلانٹک اوشن بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ زلزلے اور سونامیاں انہی پلیٹس کی وجہ سے آتی ہیں جو پیسیفک کے نیچے موجود ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ آتش فشاں بھی پیسیفک کے نیچے موجود ہیں۔ یہاں 75,000 سے زیادہ فعال آتش فشاں موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ نیوزی لینڈ کے قریب موجود ہیں۔ پیسیفک اوشن جزیروں کی تعداد میں بھی سب سے آگے ہے۔ یہاں 25,000 سے زیادہ جزیرے موجود ہیں۔ ان میں سے ہزاروں ابھی تک انسانوں کی پہنچ سے بالکل دور ہیں۔ ایسے کسی جزیرے کو ڈھونڈنے میں گوگل ارتھ کے باوجود 1 مہینے سے زیادہ کا سمے لگ سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو فیکٹس فرسٹ کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ آپ کے محبت بھرے کمنٹس کا شکریہ۔ اگلی زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔